ایک ایسی چیز جو یہاں بھی موجود ہے اور آپ کے لیفٹ رائٹ اپوزٹ ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. چلے ہائی کورٹ میں بھی ہے سر، ہاں ہائی کورٹ میں بھی ہے ہائی کورٹ میں. یار بتاؤ کیا چیز ہے. سر. تھوڑا سا سوچیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں. آپ سر ایک سینئر سردان ہیں. یار میں یہ اب اتنا فارغ ہوں کہ یہ پوچھوں کہ کیا چیز دفنائی اور سر یہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی لگی ہوئی ہے. سر اس سے زیادہ بھی کیا ہائی کورٹ کے سامنے لگی ہے. لگا ہے، لگی ہوئی ہے. لگا ہے یا لگی ہے؟ لگی ہوئی ہے زمین پہ، اور یہ لگا ہوا لگی ہے یا لگا ہے؟ اچھا لگی ہوئی زمین پہ لگا ہوا سامنے. یار دماغ خراب مت کرو. بتاؤ سر پودا ہے، درخت ہے. پودا درخت. کتنا مشکل سوال تھا. آگے چلو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ دنیا کی سب سے لمبی دیوار کون سی ہے؟ لمبی دیوار جی دنیا کی سب سے لمبی. سنا تو دیوار چین کا ہے. وہی سر وہی. اچھا میں نے بھی پوچھ دی ہے. چلیں آگے. سر وہ کون سی چیز ہے جو بندہ مر جائے تو دوسروں کو دے سکتا دوسروں کو دے سکتا نہیں جو دوسروں کو دے سکتا ہے مطلب یہ کوئی آلہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتا جی. ہے. آنکھیں ہو گئی آنکھیں سر جو آپ دوست ہیں. ماشاءاللہ. دل بھی دے سکتا ہے، گردے بھی دے سکتے ہیں، اور آپ جیسا حضرت جو ہے وہ 5 انچ بھی دے سکتے ہیں. جی پرسوں یہ بتائیں کہ ایمبولینس جو ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ جو انسان سے ایمبولینس کا رنگ جی دماغ خراب ہو گیا آپ کا. ہاں وہ سفید کے کلر کے ہوتے ہیں، ریڈ کلر کی ہوتی ہے. تو اس میں پہلی کہاں ہوگی؟ سر جو آپ نے گاڑی دیکھی ہے جو پانی بجھانے والی گاڑی آپ نے دیکھی؟ ہاں فائر بریگیڈ. پانی بجھانے والی سر گاڑی. پانی بجھانے والی گاڑی آگ نہیں سر، پانی پانی بجھانے والی گاڑی نہیں، آگ بجھانے والی تو ہوتی ہے. پانی والی بھی آپ نے دیکھی ہوگی. پانی بجھانے والی گاڑی. ادھر یار پانی نہیں ملتا ہے، آپ پانی بجھانے والی گاڑیوں کی ذکر کر رہے ہیں. آگے بولو. سر پانی بجھانے والی گاڑی نہیں دیکھی. وہ دوسرا سوال کرو جو آپ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں. ہاں بولے. سر اور میں کیا پوچھوں؟ وہی تو 5 انچ کا وہ کیا چیز ہے جو لوگ جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ کرتے ہیں کدھر منہ میں لے کر. کم وقت ساری دنیا کو بتا رہے ہو کہ آپ 5 انچ سائز لے کر پھر رہے ہیں. ٹوتھ برش ہے جو ٹوتھ برش ہے. اچھا دماغ پر گندا کر دیا یار. چلے اور کوئی بات. تھینک یو سر، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سوڑی سار نہ کرے. ویسے یہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے تم ابھرتے ہوئے ستارے ہو. جو سوالات آپ لائے ہیں قسم سے آپ کو میں عنقریب دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں یہ انٹرٹینمنٹ پہ آپ کے چینل پہ ہوں گے. اس کی قبولیت کو، اس کی پاپولیرٹی کو، اس کی ارد لذیذی کو مزید کیا کرنا ہے؟ کچھ رہ گیا؟ اور اگر یہ 1.25 سال 1.5 سال کے تو بند خان نہ برداشت کرتا تو کیا ہم پاکستان تحریک انصاف اور خان جو ہیں قبولیت کی اس میں راج پہ پہنچے ہوتے؟ اور یہ مزید اب یہ جو ڈی چوکسانیاں ہوا ہے، جو رہی صحیح عوام تھی، جو نیوٹرل تھے، ان کی بھی ہمدردی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے. عقل کے گوشت کے نہ بدلیں. اپنی چھوٹی سی بقا اور چھوٹے سے مفادات کے لیے آپ پاکستان کے جڑوں کو جو ہیں کوکلی. اچھا سر، یہ فوجی جو مصنوعات ہے ان کا سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے یا جو ورکر ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں؟ جو نہیں، میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور ورکر یا جو لوگ ہیں وہ اپنی طور پہ جو ہیں یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی ایسا آفیشیل فیصلہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. اچھا آخری سوال سر، فیصل باوڈا صاحب اس وقت بہت ایکٹیو ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ پیدر پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا کوئی دوسرا رجیم چینج آپریشن تو نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ بہت کلوزلی اس کو دیکھا جا رہا ہے ان ملاقاتوں کو؟ بس فیصل باوڈا صاحب جو ہیں اور مولانا صاحب یہ جو ہیں میں ذاتی طور پر جو ہے کوئی خیر کی توقع تو نہیں رکھ رہا ہوں. باقی پارٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے. پارٹی ابھی بھی مولانا صاحب سے امید لگائے بیٹھی ہے، لیکن مولانا صاحب نے جو ہے عین وقت پہ جو ہیں پھر ملک کی سالمیت کا خیال. فائنل کال کے بعد خان صاحب کی کوئی رہائی دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں یا پھر دور دیکھیے تک خان نظر نہیں آ اب رہی؟ کس کیس میں پابند سلاسل ہے؟
یہ 9 مئی کے یہ کسی پیٹے کیس جب یہ خود جیل میں تھا انہوں نے پیچھے سے بنا دی. یہ کیسز ہیں 9 مئی کے، یعنی یہ جتنے کیسز ہیں ان سب میں تقریباً قیادت جو ہیں باہر ہیں. اور خان پہ تو فزیکل پارٹیسپیشن کا کیس ہی نہیں ہے، اس پہ تو عیانت کا ہوگا کہ جی اس کے کہنے پہ ہوا ہے. تو عیانت میں سوائے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی کسی اور کو سزا نہیں ہوئی ہے. آبادی کورٹ میں جو فیصلے پیش ہوئی ہیں اس کے مطابق 15 FIR جو ہیں انسداد دہشت گردی کے مقدمات کے تحت میرے خلاف درج ہوئے ہیں، اور جس میں 2 FIR ایسے بھی ہیں کہ جن کی نقول جو ہے کہیں پر نہیں مل رہی ہے، کیونکہ وہ بتا رہے تھے PDSP صاحب شیما صاحب کی جی وہ ہم نے سیل کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ FIR سیل ہے اور گرفتاری یہ کر سکتے ہیں، کاپی کسی کو نہیں ملے گی. جج صاحب نے اس پہ انتہائی حیرت کا اظہار کیا، حکم دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر دونوں FIR پیش کریں، اور ساتھ میں جو ہے اس آرڈر کو فردر ایکسٹینڈ کیا کہ میری گرفتاری سے اجتناب کریں. ویسے میں پہلے سے ہی 6 FIR میں قبل از گرفتاری ضمانت کرا چکا ہوں، اور اگر کوئی اور FIR آتے ہیں تو ان سب میں قانون کے مطابق پری اریسٹ بیل کراؤں گا. آج جج صاحب کو میں نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون کا ایبیوز ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور ایک اور پوائنٹ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو یہ درمیان میں جتنا بھی یہ علاقہ اور جتنے تھانوں یا اضلاع کے علاقے آئیں گے اس وقوعے کی FIR ایک ہوگی. اب قافلے آئے PTI کی اسلام آباد میں داخل ہوئے، ڈی چوک پہ دھرنا جو تھا انہوں نے قتل عام کر کے منتشر کیا، تو یہ ایک وقوعہ بنتا ہے. اور یہ انہوں نے جس تانے کے حدود میں قافلہ گزرا ہے، چاہے ادھر کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہر جگہ پرچے دیے ہیں. اور اس کے پیچھے محرک یہ ہیں کہ PTI کی تمام قیادت اور پارلیمنٹیرین کو مقدمات میں پھنسایا جائے، یہ بیلے کریں، عدالتوں کے چکر کاٹیں، اور ساتھ میں ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ایک تانے میں اگر ضمانت ہوگی تو دوسرے تانے میں ان کی پھر ریمانڈ شروع ہوگا. اس کو قانون کا ایبیوز کہا جاتا ہے، ایبیوز آف دی پروسیس آف لا کہا جاتا ہے. میں ان FIRs کو اس گراؤنڈ پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ اگر FIR تو ایک ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بندے بھی مارے ہیں جن کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ FIR جو ہیں ایک ہوگی. بقایا FIR غیر ضروری ہے. انسداد دہشت گردی کے دفعات انہوں نے لگائے ہیں، وہ علیحدہ میرے خیال میں علی امین خان نے چیلنج کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یہ آج پیش رفت ہوئی، اور ابھی 11 بجے انہوں نے کہا کہ آپ دونوں FIR کے نقول پیش کریں. اچھا، حفاظتی ضمانتوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتاریاں دیکھی گئیں. کالڑیالہ جیل کے باہر تو پشاور ہائی کورٹ کی جو ضمانتیں تھیں، یہاں کی پولیس کیا پشاور ہائی کورٹ کے احکامات نہیں مانتی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے حفاظتی ضمانتیں کی اس کے باوجود آپ کو بھی گرفتاری کا ڈر ہے اس بات پہ؟ دیکھیں، گرفتاری تو جو ہے ہم پشتوں میں کہتے ہیں مولی مور کی بادشاہی ہے، کہ مولی کی ماں کی بادشاہی ہے. تو مولی کی ماں کی بادشاہی ہے جب یہ چاہے ہائی کورٹ کے احکامات کو یہ جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں. جو کل عمر ایوب خان کو گرفتار کیا آمنی بس میں، اس کو پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہوا تھا، لیکن لیڈر آف دا پوزیشن ہے پارلیمان میں، لیکن جس انداز سے ان کو گرفتار کیا یہ انتہائی قابل مذمت ہے. قانون کی حکمرانی ملک میں ہے ہی نہیں. ریاستی پولیس جو ہیں اور ادارے یہ غنڈے اور دہشت گرد بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور جب تک 1-2 IGs اور DIGs جیل کی ہوا نہ کالیں ان کی دماغ سدھرنے والا نہیں ہے.